السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج میری ویڈیو ہے تسلیم حالہ پہ، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ اور باتیں کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے میں یہ ساجدہ کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے ان کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن میری بہت ہی پیاری سسٹر ہے مسز عرفان، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ یہ نومی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان فاطمہ نامی عورت جو ہے نا وہ بہت ہی تنگ کر رہی ہے۔ اس کا حق نہیں بنتا نا اس طرح کی باتیں کر کے۔ آپ لوگوں نے وسیم کی وائس ریکارڈنگ سنی ہوگی، جس طرح کی وسیم گندی باتیں کر رہا تھا۔ اب کوئی مجھے یہ بات کہے، مجھ سے منسوب یہ بات کرے کہ وسیم اس کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے نا، تو بندے کو نا اتنا غصہ آتا ہے نا کہ جو بندہ میرے خلاف بات کرے نا، میں اسے چوراہے میں کھڑا کر کے نا تو اس کو وہ کروں نا اس کا حال کہ وہ دوبارہ زندگی کا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ تو اس کے لیے مجھے خود غصہ تھا۔ میں لائیو بھی آئی ہوں، میں نے بات کی ہے، میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بات کی ہے کہ ایمان فاطمہ پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے۔ اور مسز عرفان نے یہ کہا، ایک مسز عرفان نے نہیں کہا ہے، کافی میری جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ مجھے بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومی ہو، کیونکہ نومی کا اور ایس کے ٹی کا آپ دیکھیں نا کہ اس کے لیے جب یہ لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فیک اکاؤنٹ سے نا وہ یہ باتیں کر رہا ہو، کیونکہ مجھے بھی جو ملا تھا ایک رپورٹ آئی تھی وہ انسٹا پہ کسی فیک اکاؤنٹ سے مجھے ملی تھی، تو اس نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومی ہو۔ وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ساجدہ کا اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نومی ہو۔ اب نومی کا حق بندے نے اس کو حلفیہ بولے کہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا یہ فیک اکاؤنٹ ایمان فاطمہ کا نہیں ہے۔ ایمان فاطمہ کوئی عورت ہوگی یا مرد ہوگا، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ دوسری بات کہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بھی شرافت کے دائرہ کار میں نہیں آتا ہے۔ پھر میں ساجدہ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بھی یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کے واقعات قسم کے کمنٹ جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو میں پن کرو۔ میں نے پہلے آپ دونوں کو بولا تھا کہ ہم بہت ہی اچھے دوست رہ چکے ہیں، اس ٹائم کو لے کر میں نے یہ ایس کے ٹی کو بھی بولا تھا اور میں نے ساجدہ کو بھی بولا تھا کہ آپ اب یہ ختم کر دیں یہ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ سچی جھوٹی باتیں پھیلانے سے نا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں نے یہ ختم کر دی۔ ایس کے ٹی میں مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ میں ختم کرتی ہوں، مسز عرفان نے بھی کہا آپ ختم کر دو۔ ہم دونوں کی بات مان کر ایس کے ٹی نے یہ ختم کر دی۔ میں نے ساجدہ کو بھی ویڈیو میں پیغام دیا کہ آپ بھی اب ویڈیو نہ بناؤ، اس نے بھی کہا کہ اس کی ویڈیو آئی تھی میں نے ویڈیو نہیں بنانی۔ تو اب یہ کمنٹ وغیرہ پن کیوں کیے گئے، کس طرح آپ نے اس کی باتوں کا جواب دیا، تو یہ اب حق بنتا ہے ساجدہ کا آ کے کلیئر کرنا کہ میں نے کیوں کیے۔ اس طرح کی باتیں کرنا سوشل میڈیا پہ، کسی پاک دامن عورت کو بدنام کرنا، یہ ایک عورت کا بالکل بھی کام نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی عورتیں ہیں۔ آج ہم کسی عورت پہ تہمت لگا رہی ہیں، جھوٹی تہمت لگا رہی ہیں، آنے والے وقت میں وہ ہمارے خلاف بھی یہ بات ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسز عرفان نے بھی کہا، کچھ اور نے بھی کہا، تو پھر مسز عرفان کا ایک نام لینا تو غلط بات ہے۔ جتنے بھی میری ویڈیو میں لوگوں نے یہ کمنٹ کیے تھے یا ساجدہ ایس کے ٹی کی ویڈیو میں بھی کیے تھے، ساجدہ سب کا نام لیتی کہ یہ بندے نے مجھے کمنٹ کیے تھے اور میرے باجی کے خلاف کمنٹ کیے تھے، کیوں کیے تھے، کس وجہ سے کیے تھے، آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے یا جو بھی ہے۔ کیونکہ میں نے ایمان فاطمہ کو بہت ہی بار قسم دی ہے، میں نے کہا اگر ہلالی ماں باپ کی اولاد ہو تو یہ میرا انسٹا ہے، آپ وہاں پہ آگے مجھے ڈی ایم کرو کہ ایس کے ٹی کے اور تمہاری دشمنی کیا ہے، کس کی وجہ سے تم ایس کے ٹی کے خلاف اتنی گندے گندے ورڈز یوز کر رہی ہو، لیکن پھر مجھے ڈی ایم نہیں کیا گیا۔ میں سب کو کہتی ہوں جہاں بھی ایمان نامی عورت کا کوئی بھی کمنٹ دیکھیں اسی ٹائم اس کو رپورٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا ای میل سے سارا کچھ بایو ڈاٹا نکل سکتا ہے۔ میں یہ ایس کے ٹی کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو کام کروا لیں، کیونکہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جائے گا، پتہ چل جائے گا کون بندہ ہے۔ اس کے بعد آپ اس کا یہاں پہ نام شو کرنا، جو بھی آئے نام بتانا، پھر میں آپ کو نہیں روکوں گی کہ یہ بندہ کون ہے۔ اگر نومی ہوا
تو میں بھی اس کے خلاف بات کروں گی، کیونکہ کسی کو بھی رائٹ نہیں بنتا کہ دوسری عورت کے لیے کسی مرد کو جوڑے، اس کے لیے گندے گندے الفاظ بولے۔ اب بہتر ہے کہ آپ اگر یہ نومی ہے تو وہ جا کے وسیم سے پوچھے کہ کس عورت کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا تھا، وہ عورت کون تھی۔ ہمارا تو ان لوگوں سے لینا دینے نہیں ہے، ہم لوگ تو کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے، اور ان جیسے گھٹیا مردوں پہ کوئی لعنت بھیجتا ہے، 100 بار کوئی لعنت بھیجتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ان باتوں کا جواب اگر ساجدہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ دے گی، کیونکہ اس طرح کا کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف اس طرح کی گندی باتیں ہیں۔ میری ویڈیو میں بھی اگر کوئی کمنٹ آئے میں اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بات اپنی ویڈیو میں نہ رکھوں، میں اس کو فوراً کے فوراً میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اس کمنٹ کو ریموو کر دیتی ہوں، اور ان کو جواب دیتی ہوں کہ میری ویڈیو میں آ کر آپ اس طرح کے کمنٹ بالکل نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں، بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکے۔ تو بات کرتے ہیں آج تسلیم حالہ پہ۔ تسلیم حالہ کے دو روپ ہیں، یہ بیروبیہ عورت ہے، یہ عورت کسی کی بھی سگی نہیں ہے، یہ عورت مگر مچھ کے آنسو روتی ہے، اس کی دل میں کسی کا بھی درد نہیں ہے۔ جب یہ عورت نجمہ کے گھر گئی تھی، نجمہ بھی ویڈیو میں یہ آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ لوگوں نے مسلسل اس کی ماں کے چینل پہ جا کے یہ کمنٹ کیے تھے کہ نجمہ جو ہے نا وہ اپنی بہن کے غم میں کوئی بھی نہیں بات کر رہی ہے، نہ ہی اس نے آ کے ماں کو گلے لگایا، بہن کو گلے لگایا کہ میری بہن کا گھر برباد ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے نجمہ نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کیا، اس نے بھی ویڈیو کے سامنے کیمرے کے سامنے آ کے 2-4 آنسو بہا دیے، اب وہ بہن ہوگی اچھی۔ جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ شکور انکل اور نسیمہ آنٹی مسلسل خوش ہو کے آنسرز کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، مرنے والے کے ساتھ مرا بھی نہیں جاتا ہے، جو پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ہم ان کے بعد خوشیاں بھی مناتے ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم زندگی کا سامنا بھی کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی گھر برباد ہو کے جائے، بیٹی طلاق کا داغ لے کر گھر میں بیٹھ جائے، تو کوئی بھی ماں باپ جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح بات کرنی پڑتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں آپ ان بزرگوں پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آنکھوں دیکھا حال ہے، کتنے گھر برباد ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ بیچارے جو ہے نا وہ کھانے پینے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے الگ ہی ماں باپ ہوں گے جو اس طرح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے کچھ ان کے ایسا ہوگا نظر میں، اسی وجہ سے ان کو اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو تسلیم آنٹی نے اس ٹائم بہن اور کوئی بھی بات اپنی بانجی پہ نہیں کی، حالانکہ ان کا چینل تھا اور وہ چینل پہ اپنی بانجی کے لیے بات کر سکتی تھی۔ جب بھی دیکھو اس عورت کے داند ہی باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس عورت نے کتنا ہی یوز کیا، سب سے پہلے اس نے اپنے سگے بانجے کو یوز کیا، اور اس کا چینل اپنا تھا کشمالہ اور یہ گڑیا والا چینل، اس عورت نے جھوٹ بنا کے ندیم بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ، لوگوں کے سامنے بولو کہ یہ ندیم نے چینل بنایا اور اس کو پروموٹ کرو آپ لوگ۔ ہم لوگوں نے بھی، سب ریئیکشن والوں نے بھی ندیم بھائی کے چینل کو پروموٹ کیا، ہم لوگوں نے بھی اس کی ہیلپ کی، اپنے فیملیز، اپنے خاندان، اپنے فرینڈز، سب لوگوں سے ہم نے اس چینل کو سبسکرائب کروایا۔ اس کے بعد جی جب چینل مونوٹائز ہو گیا، چینل کی پہلی انکم آ گئی، بس اتنا اس عورت نے کیا کہ اپنے ساتھ ان بچوں بیچاروں کو لے کر ہوٹل چلی گئی، وہاں سے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھلایا اور بس حق ادا ہو گیا۔ چینل کسی نے گرو کیا اور مالک یہ بن گئی۔ اس کے دل میں اتنا ترس بھی نہیں آیا کہ میں اپنے بانجے کو یوز کر رہی ہوں۔ جب کوئی بندہ نہیں ملا اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنے داماد نے ویڈیو میں سامنے آنے سے انکار کر دیا، اور تب اس کو اپنے بانجے کی یاد آئی اور اس نے اس کو شہبالہ بنا کر بٹھا دیا۔ اب اس کا بیٹا ہے وسیم، تب یہ وسیم کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری بانجی ہے تو میری بانجی کے ساتھ اتنا کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بھائی کی بھی کوئی نہیں ہے اس میں غلطی، اس کی بابی کی بھی نہیں ہے، اس کے بہنوئی اور بہن کا بھی قصور نہیں ہے، سارا کا سارا قصور اس نے در پردہ اپنی بانجی سونیا کو کر دیا کہ سونیا مان نہیں رہی ہے بات۔ اور دیکھیں کہ دعوت جس دن نیاز ہوئی تھی محرم کی، ہم تو نیاز بولتے ہیں، یہ لوگ دعوت بولتے ہیں،
ادھر جا کے اپنی بانجی کو وہ رو رہی تھی اور یہ دانت نکال رہی تھی. جو بھی بندہ بات کرے اب اس دن کس طرح بیٹھ کے رو رہی تھی، حالانکہ